یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور فتح نام میں آپ سب کی سلامتی ہوں۔ میرا نام پادری پرویز سرویا ہے اور میں ایک نئی ویڈیو لے کر ایک نیا پیغام لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس نئے پیغام کی طرف بڑھنے سے پہلے، اس نئی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جتنی آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں، نئے پروگرامز ہیں، اب تک پر پہنچے۔ میرے چینل کو لائک کریں، میرے چینل کو شیئر کریں، ہم سب ایک خاندان بن کر خدا کا کلام دوسروں تک پہنچائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ سب کو سلامتی بخشے۔ تو آئیے آج کے کلام خدا کی طرف پڑھتے ہیں، آج کی بابرکت آیت کی طرف پڑھتے ہیں جو خداوند نے مجھے دی ہے۔ رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اس کی پہلی 12 آیات میں کچھ یوں مرکوم ہے۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو سب ایک جگہ جمع تھے۔ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی ہٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہرے، اور سب روح القدس سے بھر گئے، غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے، خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی، سب لوگ دنگ ہو گئے، اور ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتی اور مادی اور ایلامی اور میسوپوٹامیہ، یہودیہ، کیپیدیکیا، پینتوس، آسیا، فروگیا، پمفلیا، مصر اور لبوا کے علاقے کے رہنے والے ہیں، جو کرینے کی ایک طرف ہے، رومی مسافر، خواہ یہودی خواہ ان کے مرید، اور کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ کیا ہوا چاہتا ہے؟ کلام خدا کے وسیلہ سے جتنے سن رہے ہیں، جتنے دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو، سب برکت پائے اور سب بولے آمین۔ میرے گھرانے کی طرف سے اور میری طرف سے آپ سب کو یوٹیوب کے جتنے فیملی ممبرس ہیں میرے، ان تمام فیملی ممبرس کو میری طرف سے عید پینتیکوست کی بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم کلام خدا میں سے سیکھیں گے کہ یہ تو پہلے پھلوں کی عید تھی۔ یہودی جو تھے یہ پہلے پھل لے کر یروشلم آئے تھے۔ اس کی طرف جانے سے پہلے اس کتاب کا تھوڑا سا تعارف پیش کر دوں۔ اس کتاب کو لکھنے والے مقدس لوکا ہے، اور مقدس لوکا کے لفظی مطلب ہے روشنی دینے والا۔ اور یہ انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک لوکا کی انجیل اور دوسرا رسولوں کے اعمال۔ اور کریم کیاس کہا جاتا ہے، یہ کتاب 60 کے قریب لکھی گئی، اور اس کا یہ جو دوسرا رسالہ ہے، یہ دونوں رسالے، ایک رومی تھیوفلس، عبرانی نام تھیوفلس ہے، اس کے نام منسوب کیے، اور
یہ سوریا کے انطاکیہ کے رہنے والے تھے، مقدس لوکا، اور کہا جاتا ہے روایت کے مطابق کہ یونان میں ان کو شہید کیا گیا۔ تو آج سب سے پہلے پینتیکوست کی طرف بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم پینتیکوست کی طرف جانے سے پہلے پینتیکوست کے جو لفظی مطلب ہے 50واں دن، اس سے اگر ہم تھوڑا سا 10 دن پیچھے جائیں تو 10 دن پہلے آقا دو جہاں یسوع ناصری نے صعود کیا زیتون کے پہاڑ سے، اور جب پہاڑ پر سے جانے لگے تو اپنے شاگردوں کو کہا کہ جب تک تمہیں طاقت نہ ملے، جب تک تمہیں پاور نہ ملے، جب تک تمہیں قوت نہ ملے، اس شہر میں ٹھہرے رہنا، اور جب قوت ملے، جب طاقت ملے تو میرے گواہ بننا یہودیہ اور سامریہ اور دنیا کی انتہا تک۔ میرے عزیزو، آقا کے مصلوب ہونے کے بعد ایک بڑا خوف، ایک بڑی دہشت چھا گئی تھی رومی حکومت کی، اور شاگرد خوف زدہ تھے، شاگرد ڈرے ہوئے تھے، شاگردوں کے اندر ڈر تھا، شاگردوں کے اندر خوف تھا کہ کہیں ہمیں بھی مار نہ دے، کہیں ہم بھی قتل کر دیے نہ جائیں۔ اب جب یہ جو عید ہے، عید پینتیکوست بعد میں بنی ہے، یہ پہلے پھلوں کی عید تھی، فرسٹ فروٹ فیسٹ یہودی منانے کے لیے مختلف ملکوں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف شہروں سے یروشلم کے اندر 25 سے 30 لاکھ یہودی اس عید کے موقع پر اپنے ہدیہ، اپنے نذرانے لے کر آتے تھے اور آ کر کاہن کو گزرانتے تھے، ہیکل میں گزرانتے تھے۔ اب ایسا ہی ہوا ہی نہیں، اس سے پہلے 50 دن پیچھے جائیں عید فصح کے موقع پر، تو جب بھی اتنے ہی یہودی آئے تھے، جب بھی وہ عید فصح منانے کے لیے یروشلم آتے تھے، اور 25 سے 30 لاکھ یہودی اس وقت جمع تھے عید پینتیکوست کا جب دن آیا۔ اب میرے عزیزو، پہلے پھلوں کی عید تو لوگ کم مناتے تھے، لیکن میرے عزیزو ہم عید پینتیکوست کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور بڑی ہم نے دیکھا ہے جب سیلیبریٹ ہمارے چرچ میں کی گئی تو اتنا مسا تھا، میں محسوس کر رہا تھا، دعا کر رہے تھے کہ واقعی خدا کا روح چھو رہا تھا۔ ایک تو بہن سلیم بھی ہوئی، کچھ لوگوں نے اپنی زبان سے قرار کیا کہ ہمیں روح نے چھوا ہے، خدا ان کا شکر۔ عید پینتیکوست سے پہلے روح القدس آتا تھا چلا جاتا تھا، آتا تھا چلا جاتا تھا، لیکن بڑی بابرکت بات ہے، اس کے بعد آیا ہے تو گیا نہیں ہے۔ اب جب یسوع مسیح مالکوں کے مالک، خداوندوں کے خدا، بادشاہوں کے بادشاہ، آقاؤں کے آقا جب آئیں گے، تو جب کلیسیا اٹھائی جائے گی تو اس کے ساتھ خدا کا روح القدس بھی، یسوع کا روح بھی اٹھایا جائے گا۔ تو آئیے، یہ جو یہودی ہیں اب یہ عید منانے کے لیے آئے ہیں۔ میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، خروج کی کتاب اس کا 34 باب اور 22 آیت کے اندر لکھا ہے، اور گیہوں کے پھل کاٹتے وقت سال کے آخر میں جمع کرنا اور عید منانا۔ میرے عزیزو، اب یہ عید پھلوں کی عید پینتیکوست بن گئی اور یادگار بن گئی۔ اس سے پہلے جو شاگرد تھے خوف زدہ تھے، ان کے اندر دہشت سی، ان کے اندر ڈر تھا، کہیں مار نہ دیں، کہیں قتل نہ کر دیں، کہیں ہمیں صلیب نہ چڑھا دیں۔ لیکن اب اس دن مسیحیت کی بنیاد ڈالی گئی۔ یہ عید ہمارے لیے بہت ویری امپورٹنٹ ہے، اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس دن مسیحیت کی بنیاد ڈالے گی، اور رسول جو نکلے اور یسوع کے پیغام کو لے کر، یسوع کی گواہی کو لے کر، یسوع کے نام کو لے کر، یسوع کے کلام کو لے کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچے، اور ہمارے علاقے میں مقدس تومہ آئے 48 سے 52 تک
4 سال انہوں نے ہمارے ملک میں گزارے، ان کے وسیلہ سے یسوع مسیح کی یہ سب باتیں ہم تک پہنچی۔ کلام پہلے بھی تھا، لیکن لوکا رسول نے توما رسول جب آئے تو توما رسول نے ہمیں وہ چیزیں بتائیں، کیونکہ انہوں نے سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ 4 دن کے لازر کو زندہ ہوتے دیکھا تھا، اور بھی بہت سارے معجزے، کوڑیوں کو شفا پاتے دیکھا تھا، اور یائر کی بیٹی کو زندہ ہوتے دیکھا تھا، بیوہ کے بیٹے کو زندہ ہوتے دیکھا تھا، اور بے شمار معجزات۔ پھر سب سے بڑا معجزہ آقا یسوع مسیح کو، جہان کو انہوں نے زندہ ہوتے دیکھا، مرنے کے بعد زندہ دیکھا، اور مرنے کے بعد 40 دن تک ان سے مخاطب ہوتا رہا۔ مخاطب ہونے کے بعد اور 500 لوگوں کے درمیان زیتون کے باغ سے اٹھائے گئے۔ یہ سب گواہیاں ہم تک توما رسول کے وسیلہ پہنچی اور ہم طائب ہوئے۔ یہ شکر گزاری ہے خدا ان کی شکر گزاری، خدا ان کی تعریف ہو۔ میرے عزیزو، ایک حوالہ پڑھنے کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ احبار کی کتاب اس کا 23 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو اپنے کھیت کو کونے کونے سے پورا نہ کاٹنا، اور نہ اپنی فصل کی گری بڑی بالوں کو جمع کرنا، بلکہ ان غریبوں، ان مسافروں کے لیے چھوڑ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ یہ خدا حکم دے رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر آج بھی اصول ہے، آج بھی ان کے اندر یہ قوانین ہے۔ جب وہ فصل کاٹتے ہیں، چاہے انگور کی کاٹیں، چاہے جو کی کاٹیں، جو بھی فصلیں ان کے ملک میں پائی جاتی ہیں، جب وہ کاٹتے ہیں تو کچھ حصہ غریبوں کے لیے، پردیسیوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ خدا کا حکم ہے، خدا کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اس عید پینتیکوست کے موقع پر جو شاگرد خوف زدہ تھے، جو شاگرد ڈرے ہوئے تھے، جن شاگردوں کے اندر موت کا خوف تھا، وہ دلیر ہو گئے، اور پطرس نے اس دن خطاب کیا اور لکھا ہے کہ 3000 لوگ ایمان لے آئے۔ 3000 لوگ مسیحت کے حلقہ میں داخل ہو گئے۔ وہ مختلف ممالک سے آئے ہوئے یہودی تھے، مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ تھے، جو کہ پہلے پھلوں کی عید منانے کے لیے آئے تھے۔ میرے عزیزو، یہ خدا کا پلان تھا، خدا کا منصوبہ تھا، جو خدا نے پہلے پھلوں کی عید میں پورا کیا، اور پہلے پھلوں کی عید کو عید پینتیکوست بنا دیا۔ اور ہم سب بڑے فخر سے، بڑے جوش سے اور بڑے روحانی انداز سے ہم عید پینتیکوست کو مناتے ہیں۔ لوگ پھل لے کر آتے ہیں اور بڑی خوشی سے لاتے ہیں، اور لوگ یقین جانیے ہمارا دل تازہ ہو جاتا ہے ان یادوں کو۔ اور آج عید پینتیکوست کے دن سے کا میسج جب آپ تک جا رہا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آج سے جو پاک روح کو نہیں مانتے، جو روح القدس پر یقین نہیں رکھتے، یقین رکھنا شروع کر دیجئے۔ پاک روح آپ کے بندھنوں کو، پاک روح آپ کے تالوں کو، پاک روح آپ کے جوؤں کو توڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ گواہی ہے کلام کی کہ پاک روح عید پینتیکوست کے دن نازل ہوا، اترا آسمان سے، اور پھر گرا نہیں بلکہ اب ٹھہرا ہوا ہے، اب ہمارے درمیان ہے۔ ہم نے اسے ریسیو کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ جب ہم ریسیو کریں گے تو میں آپ سے بائبل کے ایمان سے یہ بات کہتا ہوں، بائبل کی روح سے یہ بات کہتا ہوں، آپ کے بگڑے کام سیدھے ہوتے جائیں گے۔ ہاللیلویہ! کیونکہ پاک روح جس شخص کی زندگی میں ہے، جس مسیحی کی زندگی میں ہے، یقین کیجیے اس کے کبھی کام بگڑ نہیں سکتے، کیونکہ پاک روح انسان کو راہیں دکھاتا ہے، پاک روح بندھنوں کو ختم کرتا ہے، پاک روح تالوں کو توڑتا ہے۔ اور 2022 سال پہلے جو کچھ یروشلم میں ہوا، اس کی جب ہم یاد گیری کرتے ہیں تو یقین کیجیے ہمارا دل خوشی سے منور ہو جاتا ہے، پاک روح کے وسیلہ سے۔ میں امید کرتا ہوں آپ نے ویڈیو سے برکت پائی ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے،
خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے پیغام کے ساتھ پھر ملتے ہیں. God bless you all of you. Amen.